السلام علیکم سامعین اکرام، 14 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 18 دسمبر ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے امیر الہند نمبر کا اجرا۔ ہم پہلے بتلا دیں کہ آخر میں ہم دارالعلوم دیوبند کے استاد اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کا ایک تفصیلی خطاب ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ مولانا شاہ عالم حضرت امیر الہند رحمۃ اللہ علیہ کے 32 سالہ رفیق کار رہے ہیں اور خاص طور پر مولانا ہریانہ کے فاتح قادیان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر دہلی میں امیر الہند رابع نمبر کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ یہ ایک بڑی تقریب ہوئی ہے جس کی صدارت ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم جامع شریعت و طریقت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے کی ہے۔ اس تقریب کو مولانا سید ارشد مدنی، مولانا بدر الدین اجمل، مولانا نعمت اللہ اعظمی، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا ارشد رشیدی، مفتی سلمان منصور پوری اور پروفیسر اختر الواسع جیسے اہل علم نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس تقریب کے کنوینر مولانا محمود مدنی صاحب ہیں۔ کتاب میں مولانا رابع حسین ندوی، مولانا فضل الرحمان پاکستان، مفتی تقی عثمانی، شیخ الاسلام پیر ذوالفقار، حضرت مولانا محمد سفیان وفد دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللہ مغیثی جیسے اکابر کے پیغامات بھی شامل ہیں۔ اس اہم نمبر میں امیر الہند کی حیات و خدمات پر مشتمل مفتی سلمان منصور پوری، مفتی عمران اللہ، مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا نجم الدین امبیٹوی جیسے علماء کے مضامین بھی ہیں۔ اس نمبر میں اتنا کچھ ہے کہ اس مختصر رپورٹ میں احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ کتاب کو پڑھ کر ہی اس کی افادیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ویڈیو کی شکل میں یہی ایک بیان موصول ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت کوشش کی گئی ہے لیکن جمعیت کے دفتر سے مزید کوئی ویڈیو بیان موصول نہیں ہو پایا ہے۔ جو بیان موصول ہوا ہے وہ حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم کا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ ہم نے تقویٰ سیکھا، امانت سیکھی، دیانت سیکھی، اختلافات کے درمیان میں رہ کر اپنی عاقبت کو بچانے کا ڈھنگ سیکھا اور یہ تجربے میں سیکھا باضابطہ۔ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جو حضرت نے جو کچھ بھی دیا اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جنون دیا مجھ کو، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے اکابر کے زیر سایہ آج بھی کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بس اس کا تو ہمیشہ ہی بہرحال افسوس رہے گا کہ جنہوں نے کسی قابل بنایا آج جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سائے سے کسی دھوپ میں آسا ہوا ہوں اور اب ہمیں سائے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اس پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ دلی کے اندر 25 مجلسیں تھیں، یہاں بہت بے شمار لوگ ہیں جو پہچانتے اور جانتے ہوں گے۔ اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے جب حضرت اٹھتے تو یعنی جب تک بھی پروگرام ختم نہیں ہوتا 12 بجے 1 بجے رات تک ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی منٹوں اور لمحوں گزرے ہیں۔ بڑا ہونے کے باوجود بھی میں چھوٹی سی بات آپ ذرا سے عرض کرنا چاہوں گا۔ باپ کے درجے میں تھے، باپ سے بھی بڑے تھے، روحانی باپ بھی تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا جب دیوبند سے کتابیں لے کے چلتے تھے ہاتھ میں، ہمیشہ نصیحت کرتے تھے تم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو، کیوں دیکھتے ہو دوسروں؟ بلکہ حضرت مولانا سید ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیا کرتے تھے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں اپنے ساتھ کتابیں لے کے چلتے ہیں، نہ معلوم کس کے ہاتھ کتاب لگ جائے اور اس کی عاقبت بن جائے، اس سے تمہاری عاقبت بن جائے گی تو شرمندگی کو محسوس کرتے ہو، ساتھ لے کے چلا کرو۔ اچھا خاصا بنڈل بانٹ دیتے تھے۔ یہ جمعیت کے پاس جو بڑی بلڈنگ ہے وہاں بس آتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 2-2 3-3 بنڈل ہوتے تھے۔ میں کہتا تھا حضرت میں جمعیت میں رکھ